السلام علیکم گائز، آپ کے ساتھ جیسا کہ فرسٹ ایپیسوڈ شیئر کی گئی تھی ناول دل تو دینا ہی تھا، آج اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ سلمان اختر کون تھا جس کے پیچھے زارا اتنی دیوانی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے میرے چینل کو واچ کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو لائک کیجئے، تھینک یو۔ قدرت نے اسے ہر طرح سے نوازا تھا، پرآسائش زندگی، دولت مندی کا عزم، اس دل نواز اور اپنے ہونے کے احساس نے زارا کو کافی حد تک خود سر تو کر ہی دیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا احساس برتری بھی اس میں آ گیا تھا کہ وہ خود بھی کسی کو اپنے سے برتر دیکھتی ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے بے چینی کا باعث یہ چیز بنتی تھی کہ کوئی اس کو کہہ دے کہ کوئی تم سے زیادہ خوبصورت ہے، جب تک وہ کسی نہ کسی حوالے سے اسے شکست نہ دے لے۔ یہی وہ پہلو تھے اس کی شخصیت کے جس کے باعث وہ ہمیشہ سب پر باری رہنے کی کوشش کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگا جن کے ہاں سے فیشن کی شروعات ہوا کرتی تھی۔ جب تک وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تب تک نئے ماڈل کی کار بدلتے رہنا، ہر محفل کی جان بن جانا اس کا مشغلہ تھا۔ اس کے ہم پلہ طبقے کی کئی ایک لڑکیاں اس کی مسابقت میں رہا کرتی تھیں، وہ ان کو لے کے جلوسوں میں اور تقریباً ہر قسم کی پارٹیوں میں جاتی تھی۔ وہ تب عمریں اپنی جان ہارنے کے لیے کیوں نہ بڑھی، پتہ نہیں کتنے لڑکے اس سے تعلق کی خواہش کے لیے اس کی جانب بڑھے تھے، مگر سبھی اس حصار سے آگے نہیں بڑھ پائے جو زارا نے خود اپنے گرد کھینچ لیا تھا۔ کئی اپنی اپنی قسمت آزما کر مایوس ہو چکے تھے اور کتنے ہی اس کوشش میں رہے تھے کہ زارا ان کی طرف التفات کرے۔ بہت ساروں نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا اور بہت لوگوں نے بہت کچھ کیا۔ کسی نے جذباتی کوششوں کی انتہا کر دی اور کوئی شدت پسندی میں منفی ہتھ کنڈے آزمانے سے بھی باز نہیں آئے، اور ایسے ہی لوگ اس کے اپنے ٹارگٹ پر رہے تھے۔ وہ انہیں ایسا سبق سکھاتی کہ پھر اس سے عشق کی بازی ان سے ناکام ہو جاتی اور وہ ناکام ہی رہتے۔ بعض اوقات انسان خود پسندی کی اس سطح پر آ جاتا ہے جہاں اس کی نگاہ میں کوئی بھی نہیں جچتا، وہ اپنا ایک معیار بنا لیتا ہے جو بلا شبہ مثالی ہوتا ہے۔ اس کے ارد گرد سے انسانوں میں ایسے کوئی خاص ہی نہیں تھا جو بہرحال عام انسانوں میں سے اسے دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا وہ ایک معیار ایک گھڑے ہوئے سانچے کی مانند ہوتا جس میں وہ ہر ایک کو اسی سانچے میں گھڑا ہوا دیکھنا تو چاہتا ہے، مگر کوئی موم تو نہیں ہوتا کہ اس کے سانچے میں پگھل کر سما جائے۔ یوں ٹوٹ پھوٹ ہو جانا لازمی ہو جانا ہے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ نظریات کی ہو، ارادوں کی ہو یا پھر شخصیت کی ہو سکتا ہے موم کی صورتیں سمجھوتا کر جاتی ہوں، مگر چٹان جیسے ارادوں والے ٹوٹ جانا تو پھر پسند نہیں کرتے۔ کسی گھٹیا سانچے میں ڈھل جانا ان کے لیے کسی تعزیر سے کم نہیں ہوتا۔ زارا کی زندگی میں آنے والے بہت سارے لوگوں میں سے کوئی بھی اس کے اپنے بنائے ہوئے حصار کو تو نہیں توڑ سکا، اور وہ کسی فاتح کی جانب سب کے سے شکست کھا جانے کا تماشا دیکھتی رہی۔ پہلے پہل ایک انجانا خوف تھا جس نے اسے ایک خاص حد تک فاصلہ رکھنے پر مجبور کیا تھا، پھر دھیرے دھیرے وہ اسے کھیل سمجھنے لگی جو گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ایک ایسی لذت بن گیا جس سے ان کی انا اور اس کی عزت اور اس کی جو خواہشات تھیں، جو ضد تھی، ان کو تسکین ہونے لگی۔ کوئی بڑے مان سے بڑھتا، اپنی پوری صلاحیتیں آزماتا اور پھر شکست کھا کر اس سے التجائیں کرتا۔ یہی وہ لمحات ہوتے جو نشہ بن کر اس کے مشام جان تک میں سکون بھر دیتے۔ لذت جب بنا کی تسکین بن جائے تو انسان اس کے نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی لذت کی عادی ہوتی جا رہی تھی تو دوسری جانب اس کے مضبوط کردار کی تحسین ہونے لگی۔ وہ ایک ایسی کلی تھی جس کی خوشبو جہاں تک بھی گئی اس نے اپنا سخر کام کر دیا۔ بھنورے میں اسی تڑپ میں رہے تھے، اور اس پھول کا کیا کہنا ہوگا جس کی خوشبو بے حال کر دیتی ہے۔ ماں کی نگاہوں نے کوئی ایسی بات نہ دیکھی نہ محسوس کی جس کے ڈانٹے کردار کی کسی منفی پہلو سے جا ملتے ہوں، کوئی ایسی بات دہلیز پر کر کے اندر آنے کی جرات نہ کر سکی جس سے اس کے کردار کے مشکوک ہونے کا ذرہ برابر بھی شک پیدا ہوتا۔ والدین کا حد درجہ اعتماد جہاں اسے پورے اعتماد کر دیتا، وہاں وہ مزید خود پسند ہو گئی۔
زارا اسی حقیقت سے بخوبی واقف تھی کہ یہ سارے مان، یہ سارے اعتماد اور یہ سارے غم اس نے اپنے ہی کردار کی وجہ سے ہیں، ورنہ اس کے کسی بھی غلط قدم سے اس کی شخصیت کی ساری عمارت لمحوں میں زمین بوس ہو سکتی ہے۔ زارا نے کھلی ہوئی کھڑکی میں سیاہ آسمان کو دیکھا، ایک گہری سانس لی اور واپس اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کے ذہن میں وہی واقعہ ہوا کے کسی جھونکے، آوارہ جھونکے کی مانند چلتا چلا آیا جس نے اس کی زندگی میں ہلچل مچا دی۔ وہ جو دوسروں کو پگھلتے دیکھنے کی عادی تھی، اپنے پگھلنے کا تماشا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ واقعی تماشا اور سارا واقعہ روشن ہو گیا، جیسے ٹی وی پر چلنے والے منظر کے بعد دوسرا منظرنامہ ہو۔ وہ بڑی روشن صبح تھی، کرنیں دبے پاؤں آ کر اس کے کمرے کو روشن کر چکی تھی۔ وہ گلابی بیڈ شیٹ اور گلابی کمبل میں لپٹی محو خواب تھی۔ اس کے سیاہ بال گلابی تکیے پر پھیلے ہوئے تھے، گلابی چہرے پر آنکھوں کی سیاہ پلکیں ایک خوبصورت نظارہ دکھا رہی تھی۔ وہ یقیناً کسی خوبصورت خواب میں محو ہو گئی، اسی لیے اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی، جیسے کوئی سرشاری کی انتخاب پر آنکھیں بند کر دے۔ ایسے ہی وقت میں اس کا سیل فون بول اٹھا، جس کی ٹون میں چڑیوں کی چہچہاہٹ تھی۔ سیل فون بج کر خاموش ہو گیا، مگر وہ محو خواب رہی، یہاں تک کہ سیل فون دوبارہ گنگنایا اٹھا۔ چند لمحوں بعد ہی نیند کا خمار ٹوٹ گیا۔ اس نے بھاری پلکیں کھولی، پھر بند کر کے سائڈ ٹیبل پر موبائل کو رکھ دیا۔ ایک بار اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا اور پھر خمار آلود آواز میں بولی، ہاں بولو لوینا، یہ صبح صبح کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ ارے جلدی سے اٹھو، آج رزلٹ آ گیا ہے ہمارا۔ دوسری طرف سے الوینا نے جوش سے کہا تو اس نے بھی آنکھیں پوری طرح کھول دی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے انتہائی تجسس سے پوچھا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ اٹھو اور فوراً ڈپارٹمنٹ آ جاؤ، وہی نتیجہ لگ چکا ہے۔ الوینا نے بیزاری سے کہا، تم لوگ اس سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی ہے؟ میں نے سب کو فون کر دیا ہے، وہ بھی سب پہنچ رہی ہیں، حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تمہیں فون کرتی تاکہ تم دیر نہ کرو، اور تم دیر سے؟ الوینا نے کہنا چاہا تو بات کاٹتے ہوئے بولی، اچھا بکواس بند کرو اور اس کے ساتھ فون بھی، میں آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سیل فون آف کیا اور فوراً ہی بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی جانب چل دی۔ تیار ہوتے ہوئے زارا کو یہ احساس ہوا کہ لوینا کو اتنی صبح صبح کیسے علم ہو گیا کہ رزلٹ آ بھی گیا ہے اور ڈپارٹمنٹ میں لگ بھی گیا ہے، مگر اب چونکہ وہ تیار ہو چکی تھی اس لیے جانا تو ضرور تھا۔ پھر الوینا نے بلایا تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ اس سے جھوٹ نہیں بولتی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ نیچے ڈرائنگ روم میں آئی تو اس کی ماما ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ دن تو اچھا خاصا نکل آیا ہے، وہی اب صبح سویرے سمجھ رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہو زارا؟ ماما نے اس کو تیار دیکھ کر پوچھا۔ اس نے میرون رنگ کا شلوار قمیض اور اسی آنچل کا پیارا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، پیروں میں اسی میچنگ کا جوتا اور اسی کلر کا بیگ اور اسی شیڈ کی لپسٹک، اور اس نے بال باندھ کر پونی کی ہوئی تھی۔ کیمپس تک جا رہی ہوں، رزلٹ آ گیا ہے میرا، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ اچانک اس نے کی ماما نے پوچھا، ماما اچانک تو ہے لیکن ہے دیر سے، وہاں میری فرینڈز بھی ہوں گی، مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے، طور پر بتاتے ہوئے کہا۔ ماما نے کوئی جواب دیے بغیر اپنی توجہ ٹی وی کی طرف کر لی۔ وہ چابی اٹھاتے ہوئے باہر پورچ میں آ گئی، جہاں اس کی بلیک کرولا کھڑی تھی۔ وہ اس میں بیٹھی اور اکیلی ہی کیمپس کی طرف چل پڑی۔ وہاں جاتے ہوئے اسے یقین ہو گیا کہ رزلٹ واقعی آ چکا ہے، کیونکہ ابتدائی رزلٹ کی فہرست دیوار پر چپساں تھی، جسے چند لڑکے اور لڑکیاں بڑے غور سے دیکھنے میں مصروف تھے۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی ذرا سی ہلچل ہو گئی، وہ بھی اس کی طرف تیزی سے آنے لگی۔ اس کی خاص مصاحب الوینا تو ایک قدم بڑھ کر گویا اس سے لپک ہی گئی اور کھلکھلاتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، مبارک ہو زارا، تم نے تو غیر متوقع طور پر حیران کن مارکس لیے ہیں۔ اچھا، اس نے حیران کن لہجے میں مسرت بڑے انداز سے کہا، یقین نہیں آتا تو فہرست دیکھ لو، الوینا نے حتمی انداز میں کہا۔ تو اس دوران وہ اپنی دوسری فرینڈ سے ملتی ہیں۔ سب سے ملنے کے بعد اس نے بڑے دھیان سے اپنے مارکس دیکھے، جو اس کی توقع سے ہی بہت زیادہ بڑھ کر تھے۔
فطری طور پر سے بے حد خوشی ہوئی۔ پہلے سال تو اس نے پڑھائی پر اتنی توجہ نہیں دی تھی، مگر دوسرے سال اس نے خوب پڑھا، اور اب جو اس نے کلاس میں پہلی پوزیشن لی تو حیران ہونا بنتا تھا۔ خوشی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ اپنی ماما کو فون کر کے بتایا اور مارکس کا بھی بتایا۔ وہ بھی بہت خوش ہوئیں تو ایک طمانینت کا احساس اس کے دل پر اتر آیا۔ پھر وہ وہاں کھڑی نہیں رہی تھی، بلکہ لان کی جانب بڑھ گئی جہاں کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے وہ سب اتنے دن بعد جو ملے تھے، اس لیے اس کے درمیان رزلٹ پر تبصرہ ہوا اور بات چیت سٹارٹ ہو گئی۔ بات رزلٹ مارکس سے ہوتی ہوئی مستقبل تک جا پہنچی۔ کس کے کیا ارادے ہیں، وہ زہر بحث آتے چلے گئے۔ میں نے تو بس جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب تو سکون سے گھر بیٹھوں گی، روبینہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو فاہرہ نے سے رہا نہ گیا، تیزی سے بولی، ہاں بھائی، اب مزید پڑھنا تو ہمارے بس میں نہیں، اب تو میں نے بھی روبینہ کی طرح سکون سے گھر بیٹھوں گی اور اپنے پیا کا انتظار کروں گی۔ اس نے کچھ اس انداز سے روبینہ کی نقل اتار کے ایک کہکا ابھرا، بھئی میں تو پڑھوں گی، اگر مجھے موقع مل گیا تو۔ الوینا نے کہا، زارا کی طرف دیکھ کر بولی، تیرا کیا ارادہ ہے؟ ابھی میں نے کچھ نہیں سوچا، اگر ماما پاپا نے میری شادی کی جلدی نہ کی تو جاب کروں گی، اپنے ہی بزنس میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، زارا نے کہا۔ اس کے سیل فون پھر گنگنا اٹھا۔ اس کے پاپا علمدین کا فون تھا، وہ خوشی سے مبارکباد دے رہے تھے۔ ایسے نہیں پاپا کو، میں نے تو آپ کو خود بتانا تھا، وہ ٹھلا کے بولی۔ اچھا چلو، شام کو تو بتا دینا، اب ٹھیک؟ وہ ہنستے ہوئے بولے۔ اب کیا خاک مزہ آئے گا؟ وہ پھر اپنے محسوس لہجے میں بولی۔ چلو بابا، جیسے تم چاہو، ہم شام کو بات کریں گے، پاپا نے ہنستے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس نے بڑے پیار اور مان سے فون کی طرف دیکھا، جیسے اس کے دل میں پاپا کے لیے پیار اٹھا ہو۔ ان کی باتوں میں تھوڑی روک لگ گئی، لیکن پھر باتیں چلتی رہیں، یہاں تک کہ دھوپ نے اتنا جتا دیا کہ دوپہر ڈھل رہی ہے۔ اچھا میری بات سنو سب، انوشا نے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تب وہ بولی، ہم یوں اتنے دنوں بعد اکٹھی ہوئی ہیں، اب میرا نہیں خیال ایسا موقع دوبارہ کبھی آئے گا کہ ہم یوں بے فکری سے یہاں دوبارہ اکٹھی ہو سکے، تو پھر کیا کیا جائے میری بلو؟ وقت کو بھلا روک کون سکتا ہے؟ الوینا نے رنجیدے سے انداز سے بولا۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان لمحات کو یادگار بنا لیں، اس نے افسردگی سے کہا۔ بولو کیا چاہتی ہو؟ روبینہ نے جلدی سے پوچھا، جیسے وہ خود بھی یہی چاہ رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ الوینا کچھ کہتی، صدا کی چٹوری فاہرہ نے اتنی ہی تیزی سے کہا، کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں اچھا سا لنچ، اور جس کے سب سے زیادہ مارکس آئے ہیں ٹریٹ اسی کی طرف سے ہو، زارا نے ہمکتے ہوئے لہجے میں کہا تو سبھی ہنس دیں۔ اس نے خود ہی سب کو دعوت دے ڈالی۔ سبھی کو معلوم تھا وہ اس معاملے میں خاصی فراخ دل واقعی ہوئی ہے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ زارا کس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ اسے اپنی پہلی پوزیشن کی فکر نہیں تھی۔ اس نے پڑھنا ہی اس لیے شروع کیا کہ کم از کم اپنی فرینڈز میں سے آگے ہو، انہیں مات دینا تھا۔ اسی وقت وہ اس مات دینے کی لاشعوری خوشی میں تھی، کیونکہ مات دینے کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور ان لمحات میں زارا اس نشے سے خمار بھی تھی۔ تب وہ وہاں سے اٹھی اور شہر کے معروف ریسٹورنٹ کی جانب چل دی۔ دوپہر کے وقت ریسٹورنٹ میں بہت رش تھا۔ نیم تاریک حال میں پہلے تو یوں لگا جیسے کوئی بھی میز خالی نہیں ہے۔ وہ پلٹ جانا چاہتی تھی، مگر جانے کو جی بھی نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ ان کا فیورٹ ریسٹورنٹ تھا۔ انہیں یوں دیکھ کر فوراً ہی ویٹر ان کی طرف بڑھا، آپ آئیں، میں آپ کے لیے جگہ بناتا ہوں۔ اس کے یوں کہنے پر انہیں چند لمحے انتظار تو کرنا پڑا، پھر ایک سرے پر دیوار کے ساتھ انہیں خالی میز مل گیا، جو اس ویٹر نے چند لمحوں میں ان کے لیے ٹھیک کر دی تھی۔ اچھی طرح سے بیٹھنے کے بعد زارا نے ماحول کا جائزہ لیا تو اتنے رش میں اس کی نگاہ ایک ایسے نوجوان پر پڑی جو تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا خاصا وجیح جوان، تنہا بیٹھا، سگریٹ پھونک رہا تھا، پورے ماحول سے بے نیاز تھا۔ زارا نے غور سے دیکھا، وجاہت کے ساتھ اس میں ایک ایسی مردانہ کشش تھی جو بہرحال نسوانی توجہ ضرور حاصل کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زارا کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کیسا بندہ ہے جو ماحول سے یوں لاتعلق بیٹھا ہوا ہے، جیسے جنگل میں کوئی سادو سدونی سلگھائے بیٹھا ہو، ارد گرد کے سارے نظارے اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں۔ وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ انہی لمحات میں ویٹران کے پاس آیا، سبھی اپنا اپنا آرڈر لکھوانے لگے۔
اس نے بھی اپنی پسندیدہ ڈش کے بارے میں بتا دیا۔ ویٹر کے جاتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اس نوجوان کو پھر دیکھا کیا بلکہ پوری طرح سے جائزہ لے ڈالا۔ اتنے لوگوں میں وہ واضح طور پر تنہا تھا۔ اس کی میز پر ایش ٹرے کے ساتھ گلدان پڑا ہوا تھا جس میں سجے تازہ پھول اسے حسرت انگیز لگے۔ اسے یوں لگا جیسے یہ رنگوں بھرے پھول بھی جلدی سے مرجھا جانے کو تیار ہوں۔ اس کے ساتھ پڑے ہوئے چائے کے برتن بتا رہے تھے کہ اس نوجوان نے اکیلے ہی چائے پی ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں لنچ کے وقت فقط چائے، یا پھر یہ شخص لنچ کر چکا ہے اور اس کے بعد چائے بھی پی چکا ہے؟ پھر کیوں بیٹھا ہے؟ زارا کو میز پر دری چیزیں اور اس شخص میں کوئی مطابقت دکھائی نہیں دی، جیسے سب الجھا سا ہو، کہیں بھی سلجھاؤ نہ ہو۔ وہ اس منظر میں الجھی ہوئی تھی کہ الوینا نے کسی بات پر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور وہ غیر حاضر دماغ کے ساتھ اس کی باتوں میں الجھ گئی۔ اس کے من میں بے چینی سی در آئی کہ وہ ایسا کیوں ہے۔ اسی لاشعوری بے چینی میں وہ اپنی فرینڈ سے باتیں کرتی چلی گئی جن کا کوئی خاص موضوع نہیں تھا، بس کہیں سے کوئی بات پکڑ لی اور کہیں سے کوئی بات۔ اسی دوران زارا نے نہ جانے کتنی بار اس شخص کی طرف دیکھا۔ ہر بار اسے وہ شخص اس منظر میں مس فٹ اور ماحول میں اجنبی لگا، جیسے اس نے کوئی مطابقت ہی نہ ہو۔ وہ جب بھی نگاہ گھما کر اس کی جانب دیکھتی، ہر بار کوئی نئی بات محسوس کرتی۔ جیسے ایک بار اس نے دیکھا کہ اسے لگا کہ وہ بالکل ہی مضطرب نہیں ہے، بہت ہی پرسکون ہے۔ پھر ایک دفعہ اسے لگا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ کبھی اسے لاپرواہ اور کبھی تنہائی پسند لگا، جیسے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر بار کوئی نئی شے کا احساس لے کر لوٹتی۔ تب اس نے غور سے اس کا جائزہ کیا۔ وہ گندمی رنگت والا سادہ سی شلوار قمیض سوٹ میں تھا جس کا رنگ ہلکا پیازی تھا۔ چھوٹے چھوٹے بال، لیکن ماتھے پر بھاری بال لٹکی صورت میں تھے۔ گھنے اور سیاہ بال بڑے سلیقے سے سنوارے ہوئے تھے، بس کمٹی پر ہلکے ہلکے سفید بال جو اس کی وجاہت اور سوبر ہونے کا احساس دے رہے تھے۔ چہرے پر بھاری مونچھیں جچ رہی تھیں، سیاہ آنکھیں جن میں چمک تھی، خاص طور پر اس کا نچلا ہونٹ بہت ہی پرکشش تھا۔ گھٹا ہوا جسم یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اچھی خاصی ورزش کرتا ہو۔ اس کی پرسنالٹی خوبصورتی تھی، لیکن وہ اس سارے منزل میں جو اجنبیت محسوس کر رہی تھی یا پھر ایک خلا تھی جس سے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی فرینڈ سے گفتگو بھی سن رہی تھی، گاہے بگاہے اس کو بھی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی ساری توجہ اس کی جانب تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ اجنبیت یا خلا ہو سکتا ہے۔ اس سارے منظر میں کہیں بھی رومانیت نہیں تھی۔ زارا انجانے کیوں لاشعوری طور پر اس منظر میں رومانیت تلاش کر رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنے طور پر یہ فرض کر لیا کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا شخص کسی ایسی لڑکی کے انتظار میں ہے جس سے اس کا کوئی نہ کوئی رومانوی تعلق ضرور ہے، کسی سطح پر ہے۔ اس بارے کچھ نہیں کہا جا سکتا، یا پھر کوئی لڑکی اسے وقت دے نہیں رہی، یا یہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ اچانک ہی اس کے دل میں ایک نادیدہ لڑکی کو دیکھنے کا شوق ہوگا، یا جس کے لیے وہ شخص اتنے صبر سے منتظر ہے۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر اس لڑکی کا خود بھی انتظار کرنے لگی جس کا وہ منتظر تھا۔ تجسس کی ایک لہر اس کے اندر اٹھ گئی۔ تب اس لہر نے اسے مضطرب کر کے دیکھا جب اس شخص نے اپنی انگلیوں میں پھنسا ہوا سگریٹ ایش میں ٹرے میں مسلسل دیا، پھر کلائی میں بندی گھڑی کو دیکھا اور نیا سگریٹ پھر سلگا لیا۔ زارا اپنی غور سے، اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کے طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ سگریٹ بجھانے سے نیا جلانے تک کہیں ذرا سا بھی اضطراب نہیں تھا۔ وہ بڑے پرسکون طریقے سے تمباکو نوشی میں محو تھا، یہاں تک کہ خود بھی ذرا مضطرب زارا ہو گئی یہ سارا سین دیکھ کر۔ بظاہر وہ اپنی سہیلیوں کے درمیان تو بیٹھی تھی، ان کی سن بھی رہی تھی، لیکن اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ساری توجہ اسی منظر پر لگی ہوئی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ سامنے کا منظر جلد سے بدل جائے اور وہ شخص کا منتظر ہے جس کا وہ جلدی سے آ جائے۔ وہ صبر، وہ سکون جو اس میں دکھائی دے رہا تھا وہ ٹوٹ جائے۔ کوئی کسی کے لیے اس قدر بھی انتظار کرتا ہے، اس میں ذرا سی بے چینی بھی نہیں تھی۔ اسی لڑکی کے آ جانے پر صبر توڑ دے، بے چین ہو جائے، اس لڑکی پر غصہ کرے، اسے بے نقد سنائے، پھر تھوڑی دیر بعد وہی کچھ کرے جو لڑکی چاہتی ہے۔ وہ اس کے لیے آنکھیں اور دل فرش راہ کرے۔ لمحوں میں اس نے اپنی تئیں بہت کچھ فرض کر لیا۔ وہ اپنے تئیں بہت کچھ سوچ چکی تھی اور شدت سے چاہ رہی تھی
کہ اس نے سوچا ہے ویسا ہی ہو جائے۔ شاید ایک لڑکی کا وہ احساس اس کے اندر جاگ گیا تھا جو ہر لڑکی چاہتی ہے کہ کوئی اسے ٹوٹ کر چاہے، گھنٹوں میں اس کا انتظار ختم ہو جائے، غصہ دکھائے لیکن پھر بھی کچھ اس کو مانتا چلا جائے، جو وہ کہے وہی کچھ کرتا چلا جائے۔ وہ انہی خیالوں میں کھوئی رہی